بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید کی دادی کون تھی؟ اور جب فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیے گئے تو جب یزید کی دادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر کی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا کہا؟ محترم ساتھیو، یزید کی دادی کون تھی اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کروایا تھا؟ اور اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا تھا؟ محترم ساتھیوں، کسی لاش کا مسئلہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی لاش کو بگاڑنا، اس کے اعضاء کو کاٹ لینا اور اس کی بے حرمتی کرنا۔ اس نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کا مسئلہ کیوں کیا؟ اور جب یہ فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ محترم ساتھیوں، عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی۔ عتبہ یزید کی دادی ہندہ کا باپ تھا اور ابو سفیان کا سسر تھا۔ یہ تینوں اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے، حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کرام کو اور دین اسلام کو نیچا دکھا سکیں۔ یہ اسلام کی راہ میں اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی حتی الامکان کوششیں کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کی ترقی سے اندر ہی اندر بغض و عناد پال رہے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے معرکہ میں جو اسلام و کفر کا پہلا معرکہ تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے تو ابو سفیان بن حرب نے جو عتبہ کے داماد تھے اس کی جگہ لی اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی سی عادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد جس قدر معرکہ پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھی۔ اب چونکہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہندہ کے باپ عتبہ کو جہنم واصل کیا تھا اور یہ اپنے باپ کے اس قتل کا بدلہ لینے کے درپے تھی، چنانچہ اس نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگ دلی اور خونخواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کی فکر میں تھیں۔ جبیر بن مطعم کے غلام وحشی کا انتخاب کیا جو کہ حبشی النسل تھا اور نشانہ بازی میں اور حربہ اندازی میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ اس کی مہارت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو حضرت حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا اور اسے انعام و اکرام کے علاوہ یہ بھی لالچ دیا تھا کہ ان کو اس غلامی سے آزاد کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وحشی نے اپنی آزادی کا پروانہ دیکھ کر اور انعام و اکرام کے لالچ میں اس فعل کو سر انجام دینے کی ٹھان لی۔ یہ وحشی کے قبل از اسلام کا واقعہ ہے اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلہ میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حمزہ جب ان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو اپنے قبضے میں لے کر یزید کی دادی ہندہ نے ان کا مسلح کیا۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا، ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حمزہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی تھی، اور وہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت و شفقت۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مشرکین کی خواتین میں ہند بھی آئیں
شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ ان کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کے بارے میں جاننا اور اسلام کو قبول کرنا تھا۔ بہت سے مرد تو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اب خواتین میں بھی بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہونا چاہتی تھیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرنا چاہتی تھی۔ جب ہند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کی، جس کا خلاصہ کچھ یوں تھا: ہند، یا رسول اللہ، آپ ہم سے کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ہند: یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا؟ بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: چوری نہ کرنا۔ ہند: میں اپنے شوہر کے مال میں سے بھی کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہند کہنے لگی: ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمہ سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکہ میں تھے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔